السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان میں مسجد سے جوتا چوری ہونا کوئی بہت اچنبے کی بات نہیں ہے۔ عام طور پر آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا اور شاید آپ کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا ہوگا، لیکن اب ایک مسجد میں میرا کچھ دن پہلے جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کا ایک ایسا حل نکالا ہے، ایک ایسا سولوشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے وہاں پر کہ اس کی موجودگی میں کسی کا بھی جوتا جو ہے وہ چوری ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ کیا انہوں نے سیفٹی اور کیا انہوں نے جو ہے وہ پریکاشنری میجر لی ہے، اس کے اوپر میں ضرور بات کرتا ہوں، لیکن ایک تصویر میں آپ کو اس وقت دکھانا چاہتا ہوں آن اسکرین، اور وہ تصویر وہ آپ دیکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ اس تصویر کو میں کیوں دکھا رہا ہوں اور اس کا کیا کنیکشن ہے جو مساجد سے جوتے چوری ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو تصویر آپ نے جو دیکھ لی ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں۔ یہ ایک بڑے مشہور ویلاگر ہیں اور یہ ٹریول جو ہے وہ کرتے ہیں اور مختلف جگہوں کی آپ کو جو ہے وہ معلومات دیتے ہیں، اس کے بارے میں خوبصورتی دکھاتے ہیں، اور یہ اوہی صابی کے نام سے ان کا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر۔ بہت زبردست پنجابی اگر آپ سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان کو آپ نے ضرور کہیں نہ کہیں ان کی ویڈیو یا ان کا جو ویلاگ ہے وہ دیکھا ہوگا۔ میری نظر سے بھی گزرا تھا یہ ویلاگ، اور کافی پہلے گزرا تھا جب انہوں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ یہ ناروے میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے، اس طرح کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سٹینڈ بنا ہوا تھا اور اس کے اندر کچھ بوٹلز رکھی ہوئی تھی شہد کی، اور وہاں پر کوئی کیمرہ نہیں، کوئی بندہ نہیں، سیلز مین کوئی، یعنی کہ آپ کو دیکھنے والا روکنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر وہ پروڈکٹ بھی پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنا جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ بھی وہاں لکھ دیا ہے کہ فلاں جو چیز ہے اس کی اتنی قیمت ہے، آپ اس طریقے سے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو آبزرویشن وہاں پر دی تھی، اور وہ بڑی زبردست آبزرویشن تھی کہ دیکھیں آپ اس ملک کا اندازہ لگائیں، ان لوگوں کا اندازہ لگائیں کہ یہ اس وقت کس جو ہے وہ لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے ماضی کا ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا زندگی میں گزاری ہوں گی چیزیں، لیکن کیا آپ پاکستان میں، انڈیا میں، یا ہمارے ان جو ممالک ہیں ساؤتھ ایشین، ان میں، چلیں ساؤتھ ایشین کو بھی چھوڑ دیں، پاکستان انڈیا میں آپ تصور کر سکتے ہیں اس طرح کا کوئی بزنس آپ چلانے کی کوشش کریں اور اس کا کیا حال ہوگا؟ حال ہی میں آپ نے مبشر صدیق کی بھی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے آموں کی پیٹیاں رکھ کے اور جناب وہ ایکسپیریمنٹ کیا۔ لیکن میں پھر بات کو اسی طرف لاتا ہوں کہ انہوں نے جب وہ مثال دی کہ یہ لوگ اس لیول پہ جی رہے ہیں کہ جہاں پر انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی چوری کرے گا یا کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے گا، یا ان کی جو پروڈکٹ ہے اس کے پیسے رکھے بنا یا اس کے پیسے پے کیے بنا جو ہے وہ یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ یہ لیول ہے اس معاشرے کا، اس وہاں کے رہنے والے لوگوں کا۔ اور آپ اندازہ لگائیں دوسری طرف ہمارے ملک میں کیا عالم ہے کہ آپ اگر مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، اللہ سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں، اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے جوتے سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے مسجد کا ذکر کیا اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب اس مسجد نے ایک حل یہ نکالا کہ آپ جیسے ہی مسجد میں جانے کے لیے اندر جاتے ہیں تو انہوں نے ایک کارنر پہ یہ ریکس بنا دیے ہیں، جوتا رکھنے کے لیے ریکس بنائے ہیں، اور ان ریکس کے ساتھ ہر ایک ریک کی ایک چابی لگی ہوئی ہے۔ آپ چابی سے وہ کھولیں، اپنا جوتا اندر رکھیں، اس چابی سے اس کو لاک کریں اور وہ چابی اپنی جیب میں رکھ کے آپ نماز پڑھنے اندر چلے جائیں۔ یہ انہوں نے ایک مطلب یونیک سا اور بڑا انوکھا سا حل نکالا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہی ختم ہو جائے کہ اب میرا جوتا کم سے کم چوری نہیں ہوگا۔ اور واقعی ایسا ہے، کیونکہ جب میں خود گیا تو مجھے بڑا یونیک لگا یہ ایکسپیرینس، اور بڑا ڈیفرنٹ لگا۔ میں نے کسی اور مسجد میں ابھی تک کم سے کم میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو، لیکن یہ اپارا کی ایک مسجد میں یہ معاملہ تھا، اور آپ خود بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ آپ مسجد میں جانے لگیں تو آپ کے مطلب بالکل انٹرسٹ پہ ہی جو ہے انہوں نے لاکرز بنا دیے ہیں۔ ان لاکرز میں آپ اپنا جوتا رکھیں، لاک کریں، چابی اپنے پاس رکھیں، آرام سکون سے نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے آپ باہر نکلیں، اپنا جوتا لیں اور گھر چلے جائیں۔ تو یہ ہے تو بہت ہی یعنی کہ ایک یونیک اور ڈیفرنٹ آئیڈیا، لیکن اس سے مجھے ایک بڑی ہی جو ہے نا وہ سٹوری ایک یاد آ گئی، اور وہ میں سنا کے آپ کو اس کا ویلاگ کا اختتام کر دیتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ لڑکی کسی بازار سے گزر رہی، تو امام صاحب نے جب وہ واقعہ سنایا تو وہ میری یادداشت میں محو رہ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ایک وہ خوبصورت جو لڑکی تھی وہ ایک بازار سے گزر رہی تھی تو ایک شخص اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جب اس نے نوٹس کیا لڑکی نے کہ یہ میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی پیچھے آ رہا ہے یا پیچھا کر رہا ہے، تو اس لڑکی نے اسے ایک دفعہ روکا
کہ آپ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں اور کیوں پیچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص باز نہ آیا۔ پھر تھوڑا اور آگے وہ بازار میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ پھر اس لڑکی نے اسے منع کیا، کوشش کی کہ وہ باز آ جائے اور وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو جیسے ہی وہ لڑکی بازار سے تھوڑا سا باہر آئی تو اس نے رک کے اسے مخاطب کر کے کہا کہ یہ مناسب عمل نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں، کہ آپ پیچھا کیے جا رہے ہیں اور چیز کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی بری بات ہے اور بہت ہی غلط کام ہے آپ کا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے تو بس میرا دل آپ کے اوپر آ گیا ہے، میں دل ہار بیٹھا ہوں۔ اب میرے لیے زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ میں آپ کو حاصل کر لوں کسی طرح۔ یعنی کہ اس نے اپنے پیار کا اظہار کر دیا اور کوشش یہ کی کہ میں اس کو یہ یقین دلا دوں کہ اب دنیا میں مجھے اور کوئی چیز جو ہے اس لڑکی سے، اس خاتون سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ جو ان کا ہم کلام ہونا تھا، اس کے بعد اس لڑکی نے پھر آگے چلنا شروع کیا کہ یہ باز نہیں آ رہا تو میں اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہوں اور پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ وہ بھی پیچھے چلنے لگا۔ پھر رستے میں رک کر اس لڑکی نے اسے ایک دفعہ پھر مخاطب ہوئی اور اس نے کہا کہ چلیں، اگر آپ اتنا کہتے ہیں کہ اب آپ کا میرے بنا گزارا نہیں ہے اور آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو وہ بات پتہ چلے تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے فیصلے پر جو ہے وہ نادم ہوں اور آپ کو پھر سے کوئی خیال آئے اور کوئی تھاٹ آپ کے ذہن سے گزرے۔ تو میں وہ چیز آپ سے شیئر کر دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ میری خوبصورتی کے متعلق جو ہے آپ نے اتنی باتیں کی اور کہا کہ میں آپ کی خوبصورتی پہ مر مٹا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ سے بھی زیادہ میری ایک بہن جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم آگے بڑھیں اور یہ رشتہ آگے چلے اور آپ ان کو دیکھیں تو پھر آپ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں تو مطلب اس لڑکی پہ جو ہے وہ خواہ جو ہے دل ہار بیٹھا، اس سے تو زیادہ خوبصورت اس کی بہن ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ چونکہ میرے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے تو آپ بھول گئے کہ وہ بھی میرے ساتھ ہی سفر میں تھیں اور وہ میرے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ تو آپ مڑ کے ان کو دیکھ لیں کہ وہ کھڑی ہیں اور آپ کی کیا ان کے بارے میں اسیسمنٹ ہے۔ تو جیسے ہی وہ شخص مڑا تو اس خاتون نے جو ہے، اس لڑکی نے وہ جوتا اٹھایا اور اسے پیٹنا شروع کر دیا کہ ایک لمحہ پہلے تم ساری زندگی ہر چیز مجھ پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور تم نے کہا کہ جناب دنیا میں اب کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی لذت نہیں، کوئی ایسا مطلب کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کو میں پار کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہوں، کہ میں آپ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے تمہیں صرف ایک آفر کی ہے، ایک صرف سوال تمہارے سامنے رکھا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ ایک خوبصورت لڑکی ہے تو تم دیکھ لو کہ کیا پتہ ہے کہ تمہیں بعد میں جو ہے وہ یہ نہ ہو خیال کہ میں جو ہے وہ ایک اس لڑکی پہ ہار گیا دل، جبکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی موجود تھی، اور ایک لمحے میں تم وہ ساری چیزیں بھلا کے جو ہے وہ آگے بڑھ گئے۔ لیکن یہ جو سارا واقعہ تھا نا، اس کو سنانے کے بعد جو اس دن امام صاحب نے جملہ کہا تھا نا، وہ مطلب میں کہتا ہوں کہ آب زر سے لکھنے جیسا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا بھی جو ایمان ہے نا، وہ زبان کی نوک تک باقی رہ گیا ہے۔ ہم کلمہ گو تو ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری زبان کی نوک تک ہی باقی رہ جاتا ہے، وہ ہمارے حلق سے بھی نیچے نہیں اترتا۔ تو یہ جو سارا واقعہ تھا مسجد میں جوتا چوری ہونے والا، یا اس کی حفاظت کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں، یا جو میں نے آپ کو ناروے کی وہی صابی صاحب کا جو ویلاگ ہے اس سے مثال دی، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان کی حالت ہماری انتہائی کمزور ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان، حالانکہ ہمارا ایمان بہت پختہ، بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں ڈگمگانا چاہیے، لیکن ہمارا ایمان بہرحال اتنا ہی کمزور ہے کہ ہم مسجد سے جوتا چوری کرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ جب جواب دہ ہوں گے اللہ کے سامنے تو یہ ساری چیزیں بہت حقیر ہیں، یہ بہت بے معنی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے باہر نکلیے، ان چیزوں سے اوپر آئیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔